کوئی نیگیٹو اگر برانڈنگ کی جا رہی ہو تو اس کے پیچھے کیا کبھی ایسا بھی ہوتا ہے کہ وہ شخص خود ہو اور وہ اپنی ایک ہائپ کریٹ کرنا چاہ رہا ہو؟ آپ کے لیے اگر ویڈیوز پکچر لیکس ہوتی ہیں تو اس میں اراؤنڈ 60% لوگ جان کر کرتے ہیں. آج کل کیا کرتے ہیں لوگ ہر چیز لگا دیتے ہیں. پرائیویٹ لائف جب لوگوں کے پاس جاتی ہے تو obviously they will troll you. دو چیزیں ہوتی ہیں جب آپ نے کوئی اویئرنیس کریٹ کرنی ہو. ایک آپ کا ایجوکیشن سیکٹر ہوتا ہے اور ایک آپ کا مین اسٹریم میڈیا ہوتا ہے. اور آپ کی جو سینسٹیو آرگنائزیشنز ہیں ان کو سب سے زیادہ ٹارگٹ کیا جائے گا. السلام علیکم ناظرین، شیئرنگ آف پروفیشنل وزڈم کے ساتھ میں ہوں آپ کا میزبان علی رحمان خالد. ناظرین، آپ جانتے ہیں کہ ہم ہمیشہ ہی ایسے لوگوں کو آپ کے سامنے لے کے آتے ہیں اور ان کی گفتگو، ان کی باتیں، ان کا کام آپ کے ساتھ شیئر کرتے ہیں جس سے آپ کی زندگی میں کوئی ویلیو ایڈیشن ہو سکے، آپ کسی اچھائی یا اچھے کاز کے ساتھ شامل ہو سکیں یا کسی بری چیز سے بچ سکیں. آج جو مہمان ہمارے ساتھ موجود ہیں وہ پچھلے 7 سالوں سے سوشل میڈیا کنسلٹنٹ کے طور پہ کام کر رہی ہیں، لیکن یہ خاص طور پہ لوگوں کو ایڈوائس دیتی ہیں کہ سوشل میڈیا کنٹروورسی کو آپ نے کس طرح کاؤنٹر کرنا ہے. یہ ایک بہت اہم موضوع ہے، بہت کم لوگ اس فیلڈ میں کام کر رہے ہیں. اور اگر ٹو بی ویری فرینک میں آپ کو بتاؤں تو میں تو ابھی کسی پہلے ایسے شخص یا خاتون کا انٹرویو کرنے جا رہا ہوں جو سوشل میڈیا کنٹروورسی کو کاؤنٹر کرنے کا طریقہ بتاتی ہیں، چاہے وہ انڈیویجول لیول پہ ہو چاہے آرگنائزیشنل لیول پہ ہو. کچھ انہوں نے نیشنلی اور انٹرنیشنلی بھی کام کیا. اس میں ترکی کا ایک انسیڈنٹ ہے، وہ بھی ہم ان سے پوچھیں گے کہ وہ سارا معاملہ سینیریو کیا ہوا تھا، اس میں پھر انہوں نے کس طرح لوگوں کو گائیڈ کیا. السلام علیکم بشریٰ ثاقب کیانی صاحبہ، کیسی ہیں آپ؟ وعلیکم السلام علی. میں بالکل ٹھیک ٹھاک. تھینک یو فار انوائٹنگ می اینڈ اٹس اے گریٹ آنر فار می ٹو بی ہیئر ان قاسم علی شاہ فاؤنڈیشن. میم بہت شکریہ، پہلے تو آپ نے ہمارے لیے وقت نکالا. میں آغاز یہاں سے کروں گا کہ یہ بڑی ایک ڈفرینٹ فیلڈ ہے اور بینگ اے وومن آپ نے اس فیلڈ کا جب انتخاب کیا تو اس وقت آپ کا کیا ویژن تھا اور کیا ایسا پوائنٹ تھا، کوئی ایسا انسیڈنٹ، کوئی بات جہاں سے آپ کو لگا کہ اس فیلڈ میں آپ کو کام کرنا چاہیے؟ ویل آئی تھنک آج سے جب 7 years ago جب میں نے اسٹارٹ کیا تو ایک آپ کہتے ہیں نا ایک بہانہ چاہیے ہوتا ہے. ایسی کوئی چیز ہو جاتی ہے اور آپ کو پتہ بھی نہیں ہوتا. ایک فرینڈ تھی، اس کو کوئی سوشل میڈیا پہ پکچرز لگا کے اس کو تنگ کر رہا تھا. آپ کہتے ہیں سائبر ہراسمنٹ ایک بڑا کامن ورڈ ہے. تو اس کو بلیک میل کر رہا تھا. تو اس نے مجھے کانٹیکٹ کیا کہ بشریٰ تم بڑا یوز کرتی ہو فیس بک وغیرہ، تو مجھے فیس بک پہ میری کوئی اناپروپریٹ پکچرز لگا کے مجھے بلیک میل کر رہا ہے، تو ہیلپ می آؤٹ. تو وہاں پہ میں نے پھر اس کو ہیلپ آؤٹ کیا، میں نے اس کو گائیڈ کیا، سارا بتایا. اور پھر جو ہوتی تھی ہماری آرگنائزیشن ان سے ریچ آؤٹ کیا، کیونکہ ہماری خاص طور پہ خواتین ریچ آؤٹ نہیں کرتی کسی بھی، آپ کہہ لیں وہ ہماری ایف آئی ہوگی، پولیس ہو، کسی کو بھی نہیں کرتی. وہ ڈرتی ہیں ڈیو ٹو دا سوسائٹی پریشر. تو آئی ہیلپ ہر آؤٹ کہ میں نے کہا نہیں تم کرو. اور میں نے ان سے کیا کانٹیکٹ، سارا ہینڈل ہوا. ہم نے ان کو ایویڈنس دیا یہ اکاؤنٹس کے لنک ہیں. تو بیسیکلی وہاں سے اسٹارٹ ہوا. اور شروع میں تو ڈر کے کام کرتی تھی انڈر گراؤنڈ، اور کبھی سوچا نہیں تھا کہ ابھی آپ بولو گے بھی، اور لوگ بھی ڈرتے تھے جو آتے تھے. تو بس ایک کانفیڈینشیل چیز ہوتی تھی انڈر گراؤنڈ. تو اس طرح بیسیکلی ایک انسیڈنٹ ہوا، اس سے وہاں سے شروع ہوئی چیز. میم ترکی میں بھی ایک ایسا انسیڈنٹ ہوا جس میں آپ نے اپنا مشورہ دیا، گائیڈ لائنس دیں. میں چاہوں گا وہ تھوڑا سا آپ بتائیں کہ کیا انسیڈنٹ ہوا تھا، کب ہوا تھا، اور پھر آپ نے اس میں کیا اپنا رول پلے کیا؟ ترکی میں بیسیکلی آپ کو پتہ ہے پاکستانیز بہت زیادہ وہاں پہ رہتے ہیں. تو وہاں پہ جو ترکی میں پاکستانی جو جاتے ہیں، انلیگل امیگرینٹس جو ہوتے ہیں وہاں پہ جاتے ہیں. ہر ملک میں ہوتے ہیں، ہر جگہ پہ ہوتے ہیں. دے آر گڈ پیپل، دے آر بیڈ پیپل. تو وہاں پہ جو انلیگل اسٹوڈنٹس گئے ہوئے تھے وہاں پہ انہوں نے، کیونکہ ترکی کا جو انوائرمنٹ ہے وہ بڑا ہی، آپ کہہ لیں اس کا ایک جو ٹیسٹ آتا ہے وہ یورپین بھی آتا ہے اور وہ مسلم بھی آتا ہے، مکس کلچر ہے ان کا، بڑا اوپن کلچر ہے. تو وہاں پہ ان اسٹوڈنٹس نے کیا کیا، کیونکہ آج کل ٹک ٹاک کا زمانہ ہے، ٹک ٹاک ریلز اینڈ ویوز کا کمپٹیشن ہے. انہوں نے وہاں پہ ان کی جو مارکیٹ ہے جو ترکی کی استنبول کی، وہاں پہ ان کی ترکی جو خواتین ہیں ان کی ویڈیوز بنا کے ان کو ٹک ٹاک پہ ویوز کے لیے لگایا. وہ اتنی زیادہ لگی، انہوں نے اتنا زیادہ کیا کہ ترکش گورنمنٹ نے اس پہ ایکشن لیا. اور ان کے جو ترکی کے لوگ ہیں انہوں نے اس پہ ٹویٹر پہ جو ایکس ہے اس پہ انہوں نے ہیش ٹیگ چلا دیا کہ بین پاکستانیز. تو یہ جب چیز ہوئی تو ہماری طرف یہاں بھی آرگنائزیشن جو تھیں پاکستان کی، دے ور کوائٹ ریلکٹنٹ، ڈری ہوئی تھیں، کیونکہ وہاں دوسرے ملک کی خواتین ہیں، وہ بھی مسلم ملک ہے، ہم بھی مسلم ملک ہیں، اور یہاں پہ کوئی بول نہیں پا رہا تھا یا ان کو ہماری طرف سے ڈیفینڈ نہیں کر پا رہا تھا کہ یہ جو چیز ہوئی ہے اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ ہم نے مطلب جان کے کروائی ہے. وہ وہاں پہ انلیگل لوگ کر رہے ہیں جو نہ یہاں کے نہ وہاں کے. تو وہاں پہ آرگنائزیشن ہے ایک اور سیم،
اور ایک پاکستان میں ہے YDF یوتھ ڈپلومیسی فورم, انہوں نے مجھے آن بورڈ لیا. انہوں نے کہا آپ آئیں اور اس سے ٹیکل کریں, ورنہ تو پاکستانیز کا تو ٹرکش میں بھی ویزا بین ہو جائے گا. ہمارے بڑے اسٹوڈنٹس جاتے ہیں وہاں پہ, ہارڈ اینڈ منی ہوتی ہے پیرنٹس کی. تو آئی کیم اہیڈ اور میں نے ٹرکش آرگنائزیشنس کو یہ بات بتائی کہ بینگ اے پاکستانی ویمن, اگر کوئی میری ویڈیو یا میں نے اپنی اگزامپل دی, میری کوئی اناپروپریٹ پکچرز لگاتا ہے یا ایسی کوئی چیز کرتا ہے, ٹھیک ہے, میں اگر فار ایگزامپل کسی ملک میں ہوں, امریکہ میں ہوں, تو اس کا مطلب یہ نہیں کہ میں امریکہ یا چائنا یا کسی اور کنٹری کو, دبئی کو میں کہوں گی کہ سارے ہی برے ہیں, کیونکہ دیر از کرائم ایوری ویئر اینڈ یو کین ناٹ اسٹاپ دا کرائم ویدر اٹس آن گراؤنڈ اور ویدر اٹس آن سوشل میڈیا. تو دے ور کوائٹ سرپرائز کہ ایک پاکستان سے ایک لڑکی کنسلٹنٹ, پرائیویٹ کنسلٹنٹ ہے, وہ آگے آ رہی ہے اور ہماری خواتین کو سیف گارڈ کر رہی ہے اور ان کو بتا رہی ہے کہ یہ جو ہے یہ لیگل ہیں, بچے ہیں, غلطی انہوں نے کی ہے, اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ ہم 24 کروڑ عوام کو ریپرزینٹ کر رہے ہیں. تو اس پہ پھر انہوں نے مجھے ایز اے آنرری پاک ٹرکی پرائڈ ایوارڈ دیا, میری آپ کہہ رہے ہیں بہادری پہ یا میرے بولنے پہ, کہ آپ اتنی بہادر ہیں کہ آپ پاکستان سے آئی ہیں, آپ بول رہی ہیں ٹرکی میں آ کے, ہماری خواتین کی بھی آپ نے حفاظت کی ہے. تو اس پہ انہوں نے کیا یہ. اچھا میم, مجھے یہ بتائیں کہ کوئی بھی کنٹروورسی سوشل میڈیا پہ جب وہ سٹارٹ ہوتی ہے تو وہ کیوں ہوتی ہے, اس کے پیچھے کون کون سے عناصر ہوتے ہیں, اور خاص طور پہ کسی بھی اگر پرسنالٹی یا کسی بھی ادارے کے بارے میں کوئی نیگیٹو اگر برانڈنگ کی جا رہی ہو تو اس کے پیچھے کیا کبھی ایسا بھی ہوتا ہے کہ وہ شخص خود ہو اور وہ اپنی ایک ہائپ کریٹ کرنا چاہ رہا ہو, پبلسٹی کرنا چاہ رہا ہو, ایسا بھی کبھی کوئی کیس آپ کے سامنے آیا؟ ایسے بہت سے کیسز ہوتے ہیں کہ لوگ آپ کہہ لیں کہ اٹینشن سیک کرنے کے لیے اپنی ہی چیزیں وائرل کر دیتے ہیں, اپنی ہی چیزیں آپ کہہ لیں جو ہوتے ہیں سوشل میڈیا پہ یوزرز ہوتے ہیں, آپ کہہ لیں انفلوئنسرز ہوتے ہیں, ان کو دے دیتے ہیں اور کہتے ہیں, جن کی فالوئنگ زیادہ ہوتی ہے, فالوورز زیادہ ہوتے ہیں. آپ کو پتہ ہے ہمارے فالوورز بھی تو اتنے کوئی اچھے نہیں ہوتے, اوپن مارکیٹ ہے فالوورز کی, ہر جگہ سے باٹس بھی مل جاتے ہیں, آرگینک بھی کم ہوتے ہیں. تو وہ ان کو دیتے ہیں کہ آپ یہ لگاؤ, ویوز آئیں, کنٹروورسی کریٹ ہو, ٹھیک ہے, میڈیا کی بھی ٹینشن جائیں, پرنٹ میڈیا کے بھی جائے, سوشل میڈیا پہ بھی جائے, اور تاکہ ہمیں لوگ دیکھیں تو شاید اسے ہمیں کام مل جائے, یا شاید ہمیں دیکھ لیں کہ شاید ہمیں سمپتھی مل جائے, سمپتھی فیکٹر بھی ہوتا ہے. تو یہ اس چیز کے لیے, یا کہہ لیں کہ میجورٹی جو کیسز آج کل آ رہے ہیں, آپ یقین کریں کہ 55 to 60% لوگ پرپزلی, جان کر, ولنگلی اپنی ویڈیوز دیتے ہیں, پکچرز دیتے ہیں. اب آپ پوچھیں گے کون ہیں, انفلوئنسرز ہیں یا جن کے فالوورز ہیں. اچھا, ہمارے یہاں پہ پیجز ہیں, آپ نے دیکھے ہوں گے بڑے بڑے ہیں, میں نام نہیں لیتی لوگوں کے کیونکہ ان کے کام ہیں, ان کے بزنس چل رہے ہیں, وہ کرتے ہیں, ان کو دیتے ہیں, ڈفرینٹ پروفیشنز کے دیتے ہیں, یہ نہیں ہے. ہاں, جو اگر کسی کے پاس پروفیشن نہیں بھی ہے اس کو بھی اٹینشن چاہیے, تو وہ کسی کو ٹارگٹ کر کے, کسی کا نام لے کے کہ یہ جی ABCY ہے, اس نے میرے ساتھ برا کیا ہے, تو یہ ہے, یہ میں ہوں, اور ان کی ویڈیو دے دیتے ہیں لوگوں کو. اور وہ آگے آپ کو پتہ ہے ہماری پیڈ اسپانسر کیمپینس چلتی ہیں, فیس بک, انسٹاگرام, ٹک ٹاک پہ چلتی ہیں, ویوز مل جاتے ہیں, وہ پورا ایک کنٹروورشل ایک انوائرمنٹ بن جاتا ہے, اور لوگوں کو سمجھ نہیں آ رہی ہوتی کہ یہ سورس کون ہے جس نے لیک کی ہے. تو اس کے پیچھے لوگ ہوتے ہیں بیسیکلی. اچھا میم, اب دو کیسز ہیں, ایک تو کسی انڈیویجول کا کیس ہے اور ایک آرگنائزیشن کا. ہم انڈیویجول لیول پہ پہلے بات کر لیتے ہیں کہ اگر کوئی پرسنلی کسی کو تنگ کرنا چاہ رہا ہے, ہیراس کرنا چاہ رہا ہے, تو اس کیس میں آپ کیا مشورہ دیتی ہیں انہیں؟ اگر کسی کے خلاف کوئی ایک آدھی پوسٹ لگا چکا ہے یا اسے مزید کہہ رہا ہے میں لگاؤں گا, یا اگر صرف ایک ہی پوسٹ لگا دی ہے, اسی سے کوئی نقصان ہو گیا, تو پھر اس سچویشن میں جو ایک وکٹم ہے اس کو آپ کیا مشورہ دیتی ہیں؟ سب سے زیادہ امپورٹنٹ ہوتا ہے جب کسی کے ساتھ آپ کو جب ملائن کیا جاتا ہے اور آپ کی عزت پہ بات آتی ہے, کیونکہ ہم جس ملک میں رہتے ہیں یہاں ہر چیز عزت ہے, ہماری رسپیکٹ, بلکہ باہر بھی ہے. تو اس میں سب سے زیادہ جو وکٹم ہوتا ہے, میری پہلی چیز یہ ہوتی ہے میں وکٹم کو پہلے سیف گارڈ کروں. وکٹم کو سیف گارڈ کیسے کرتے ہیں؟ مینٹلی میں جو وکٹم ہوتا ہے اس کو سیف گارڈ کرتی ہوں. میں کہتی ہوں آپ کو جس نے بھی بلیک میل کیا ہے, جو آپ کو واٹس ایپ کر رہا ہے, فیس بک پہ میسیج کر رہا ہے, آپ نے اس نے نو کانٹیکٹ اسٹریٹجی اپلائی کرنی ہے, یعنی آپ نے اس سے رابطہ نہیں کرنا. نمبر 1 چیز یہ ہوتی ہے, بالکل ٹھیک, کیونکہ وہ بار لوگ ڈر کے کر لیتے ہیں شاید رابطہ, وہ کہتے ہیں ہم سے کانٹیکٹ کرو, ان کو ریچ آؤٹ کرتے ہیں ان کے نمبر پہ, ان کی پروفائل جو ہوتی ہیں سوشل میڈیا پہ. تو میں تو پہلے ان کی جو سوشل میڈیا اکاؤنٹس ہوتے ہیں سارے وہ ڈی ایکٹیویٹ کرواتی ہوں, میں ان کے واٹس ایپ ہوتے ہیں وہ ڈی ایکٹیویٹ بند کرواتی ہوں. پھر جا کے جو بندہ ہوتا ہے وہ میرے آپ کہہ لیں سائیکولوجیکل اس میں سارے انفلوئنس میں ہوتا ہے, اس کو ٹرسٹ بھی, اوبویسلی اب نام ہے لوگ ٹرسٹ بھی کرتے ہیں, پہلے تو شروع میں اسٹرگل ہوتی تھی.
ان کو پتہ ہے کہ ہاں جی بشرا ہے، اب یہ جو کہہ رہی ہے ہم لوگ سیف گارڈ اس کو مطلب ہمیں یہ ہماری عزت بچائے گی. تو وہ جب وہ ایک کنیکٹ ایک بلیک میلر کا اور وکٹم کا جب وہ کنیکشن بریک ہوتا ہے ٹھیک ہے، تو وہ جو بلیک میلر ہے وہ آبویسلی وہ پھر کوئی دوسرا وے آؤٹ ڈھونڈتا ہے بلیک میل کرنے کا. تو وہ جو پہلا اس کا ختم ہو جاتا ہے، دوسرا اس کا نارملی ہوتا ہے پھر کسی نہ کسی اس کے سبلنگ یا کوئی نمبر ایسا کوئی فرینڈ ہو جائے. آپ نے اکثر دیکھا ہوگا لوگوں کے فیس بک پہ پروفائلز بنے ہوتے ہیں ایک ہی نام سے اور ان کے فرینڈس کو وہ کانٹیکٹ فرینڈ ریکویسٹ بھیج رہے ہوتے ہیں. یہ اسی لیے بھیج رہے ہوتے ہیں کیونکہ ان کو پتہ ہوتا ہے کہ یہ بندہ ہے، اس کے یہ فرینڈز ہیں، اگر یہ ہاتھ نہیں آ رہا تو ہم اسے ایزیلی ٹریپ کر لیں گے. تو یہ اس طرح سسٹم سارا چل رہا ہوتا ہے. تو پہلے تو میں اس بندے کو وکٹم کو بچاتی ہوں. اگر وہ آ جائے میرے کنٹرول میں تو آپ کہہ لیں 90% میرا کیس ریزالو ہو جاتا ہے. کبھی کبھار یہ بھی ہوتا ہے کہ لوگ نہیں آتے، لوگ ڈر جاتے ہیں، نہیں مانتے، وہ کہتے ہیں نہیں وہ ہماری ویڈیو لیک کر دے گا یا اس نے ہماری پکچر ہے. آپ کو پتہ ہے آج کل گرافک ڈیزائننگ اے آئی اتنی آ چکی ہیں، ڈی فیکس ایسی ایڈٹ ہمیں کر کے بھیج رہے ہیں پکچرز، تو وہ چلی جائے گی ہمارے فرینڈز میں یا ہمارے آفس میں چلی جائیں گی یا ہماری یونیورسٹی اسکول میں چلی جائیں گی. تو ہم لوگ کیا کریں گے؟ تو وہ جب نہیں ہوتے تو پھر تو ان کا بہت ہی ان کا آپ کہہ لیں مینٹلی ان کو بہت زیادہ آپ کہہ لیں ملائن اور ٹارگیٹ اور بلیک میل اور مینٹلی ٹارچر کیا جاتا ہے اور وہ بالکل ہی نمب اور بالکل ہو جاتے ہیں اس طرح. تو میری کوشش ہوتی ہے کہ پہلے وکٹم کو کرو. وہ جب ہو جاتا ہے آپ کی بات سنتا ہے تو بلیک میلر ویسے ہی اس کو آئیڈیا ہو جاتا ہے کہ اس کے پیچھے کوئی ہے جو اس کو نو کانٹیکٹ پالیسی چلا رہا ہے، مجھ سے بات نہیں کرنے دے رہا. تو وہ ایک بریک ہو جاتا ہے. اس سے مین چیز ساری آپ کی ہینڈل ہو جاتی ہے 90%. ظاہر ہے وہ کنیکشن ختم ہو جاتا ہے. ختم ہو جاتا ہے کنیکشن آپ. اچھا میم، آرگنائزیشنل لیول پہ کسی کو کس طرح سے تنگ کیا جاتا ہے یا اس سینیریو میں کس طرح سے اس معاملے کو ڈیل کیا جاتا ہے؟ اچھا، آرگنائزیشن لیول پہ آپ کہہ لیں جو کیمپین ہوتی ہے کسی آرگنائزیشن یا کسی برانڈ کے اگینسٹ چلتی ہے، آپ دیکھتے ہیں اکثر برانڈس کو بھی ملائن کرنے کے لیے وہ ذرا بڑی لیول پہ ہوتی ہے اور وہ آپ کہہ لیں کہ پبلکلی ہوتی ہے. اور اس کو ہینڈل کرنے کے لیے تو آپ آن بورڈ پہلے کمپنی کے جو ہوتے ہیں آرگنائزیشن کے سی او ہوتے ہیں، آج کل تو وہ ڈائریکٹ کانٹیکٹ کرتے ہیں کہ ہمارے ساتھ اس طرح ہو رہا ہے. تو نارملی ان کی بھی آپ کہہ لیں ہماری آپ کو پتہ ہے ہر جگہ پروفیشن میں رائولریز ہوتی ہیں، جیلیسی فیکٹر ہوتا ہے. تو نارملی سی او کی کسی اپنے ہی فیلڈ کے کمپیٹیٹر سے ان کی ایک رائولری چل رہی ہوتی ہے. تو نارملی اکثر آرگنائزیشن کسی نہ کسی آرگنائزیشن کا دوسری آرگنائزیشن کے سی او کو ملائن کر رہا ہوتا ہے ان کی کمپنی یا آرگنائزیشن کا نام لے کے. تو اس میں ایزی جو سب سے زیادہ ہوتا ہے وہ ان کا کوئی امپلائی ہو گیا. یہ بڑی ویسے نئی چیز ہے، آپ اکثر لوگوں کو چیز کا نہیں پتہ، امپلائیز ہائر کروا دیتے ہیں کمپنیز میں اپنی تاکہ ان کو انفارمیشن ملتی رہے وہ کیا کر رہے ہیں کیا نہیں کر رہے. تو پہلے تو ہم ایک پوری آپ کہہ لیں انویسٹیگیشن کرتے ہیں جس کمپنی آرگنائزیشن میں ہو رہی ہے کہ ان کے کسی امپلائی نے یا ان کے کسی ممبر نے آرگنائزیشن کے کوئی انفارمیشن باہر لیک آؤٹ نہیں کی. کیونکہ جب تک کوئی آپ کا اندر سے بندہ ایکسیس نہیں دیتا باہر کے بندے کو، آپ کو کوئی بھی باہر کا بندہ بلیک میل یا تنگ نہیں کر سکتا. تو سب سے پہلے تو وہ ہمارا پروسیجر ہوتا ہے، چیک کرتے ہیں ہاں کیا امپلائیز ہیں ان کے ساتھ آپ کے کانٹریکٹس ہوتے ہیں، ان کا چیک، ان کے آپ کہہ لیں لیپ ٹاپس چیک ہوتے ہیں، موبائل سیل فونس ہوتے ہیں، ان کی ایکٹیویٹیز چیک ہوتی ہیں، ان کا پریویس ریکارڈ ہم دیکھتے ہیں. پھر اس میں ان کی جہاں سے ہو رہی ہوتی ہے اکاؤنٹ سے ہو رہی ہوتی ہے ان کے ایڈریس ہم لوگ ٹریس آؤٹ کرواتے ہیں کہ کہاں سے ہو رہی ہیں، کون اس کے پیچھے ہے. اور سب سے زیادہ ہم ایک چیز یہ دیکھتے ہیں جو کامنٹس آتی ہیں کہیں بھی کسی بھی پلیٹ فارم پہ، ٹک ٹاک پہ جہاں پہ پوسٹ لگی ہوئی ہے اور ٹرولنگ ہو رہی ہے، سب سے زیادہ اس پوسٹ کو پروموٹ کون کرنا چاہ رہا ہے، شیئر کون کرنا چاہ رہا ہے، وہاں سے بھی پتہ چل جاتا ہے. وہاں سے بھی پتہ چل جاتا ہے آپ کو. کیونکہ نارملی جو یہ کامنٹس یا شیئر کر رہے ہوتے ہیں وہ نارملی فیک اکاؤنٹس ہوتے ہیں، اوریجنل اکاؤنٹس لوگ کبھی بھی نہیں کرتے. تو جو فیک اکاؤنٹس ہوتے ہیں نا، کس طرح کہتے ہیں کہ چور جب بھی چوری کرتا ہے تو کوئی نہ کوئی چیز چھوڑ جاتا ہے. تو جب بھی کوئی فیک اکاؤنٹ بناتا ہے تو ایسی نہ کوئی چیز چھوڑ جاتی ہے اپنا کہ ہمیں وہاں سے پتہ چل جاتا ہے. مطلب ہمیں ایسے آگے لیول پہ بھی نہیں جانا پڑتا. فیک آئی ڈی سے ہمیں پتہ چل جاتا ہے، کامنٹ سے پتہ چل جاتا ہے، شیئر سے پتہ چل جاتا ہے اس کے پیچھے کون ہے. تو پھر ہم آرگنائزیشن کے ان کو بتا دیتے ہیں تو اس پہ پھر ہم لیگل ایکشن لیتے ہیں اور اوبیسلی وہ پھر لیگل طریقے سے وہ میٹر ہینڈل ہو جاتا ہے. میم ابھی آپ کو ریسنٹلی جو ہے وہ پرائم منسٹر یوتھ پروگرام کی طرف سے بھی ایوارڈ دیا گیا آپ کے کام کی پذیرائی میں. اس کے علاوہ بھی بے شمار آپ کو ایوارڈس اب تک مل چکے ہیں. میں یہ جاننا چاہتا ہوں کہ سب سے بڑی اچیومنٹ جو آپ کے دل کے سب سے زیادہ قریب ہے وہ کون سی ہے؟ میرے لیے سب سے بڑی یہ والی ہے، پرائم منسٹر یوتھ پروگرام کی ہے. کیونکہ ایک تو وہ پرائم منسٹر کا ایک پروگرام ہے بھی یوتھ کے لیے،
اور وہ ملا بھی میری ایک اچیومنٹ پہ ہے. مائل اسٹون میرے 1 ملین میرے کیسز ہوئے ہیں اراؤنڈ 7 سالوں میں, اور 35 کنٹریز میں جہاں میں سروسز دے رہی ہوں. تو اس کے بیس پہ انہوں نے مجھے دیا ہے, تو میرے لیے تو بہت کلوز, اور میں بڑی ایموشنل تھی, میرے لیے بڑی ایموشنل چیز ہے. اور مجھے لگتا ہے کہ میں نے شاید اپنے لیے نہیں, اپنے شاید ملک, اپنے لوگوں کے لیے, اپنی بہنوں کے لیے, بھائیوں کے لیے ایک ایگزامپل سیٹ کی ہے کہ اگر برے لوگ ہیں جو آج کل بہت زیادہ ہو رہے ہیں, جان کر تنگ کرتے ہیں, تو وہاں پہ ایک پازیٹیو سوشل میڈیا کی سائڈ بھی ہے, تو دیر از اے ہوپ. تو یہ میرے بڑے کلوز ہے. اچھا میم, 2 چیزیں میں جاننا چاہوں گا کہ آج کل جو ہے وہ ویڈیو لیکس, آڈیو لیکس, اور پھر لوگوں کی پکچرز جو ہیں وہ باہر آ جاتی ہیں. اس کے پیچھے ایک تو کیا وجہ ہے, کیونکہ پچھلے اگر ہم 4-5 سال کی بات کریں تو یہ چیز بہت زیادہ ہو گئی ہے. اس میں ہر قسم کے لوگ ہی جو ہیں افیکٹ ہو رہے ہیں اس سے, کسی بھی فیلڈ سے منسلک رکھنے والے لوگ, کوئی اسپیسیفک نہیں ہے, سبھی کہیں نہ کہیں سے افیکٹ ہو رہے ہیں. اور دوسرا یہ, کیا جو موبائل ہیک ہونا ہے, کیا صرف یہی ایک وجہ ہے ان لیکس کی؟ دیکھیں, اس کی میں نے ایک پہلے آپ نے مجھ سے چیز پوچھی تھی کہ لوگ کیا خود کرتے ہیں, یہ ہوتا ہے پاسبلٹی. آپ کے لیے اگر ویڈیوز پکچر لیکس ہوتی ہیں تو اس میں اراؤنڈ 60% لوگ جان کر کرتے ہیں. کیوں کرتے ہیں؟ اب کہیں گے جان کر کرتے ہیں, کون اپنی انپروپریٹ پکچرز کرے گا, کیوں کرے گا؟ ہم لوگوں کے دماغ میں یہ سوال آتا ہے. وہ کیوں کرتے ہیں؟ کیونکہ آج کل جب لوگ دیکھتے ہیں کہ کسی سوشل میڈیا پہ اتنی فالوئنگ ہے, یہ لوگ اس کو اتنا پسند کر رہے ہیں, تو ہر بندے کے اندر جیلسی آ جاتی ہے. آن لائن جیلسی بڑی ہے ہمارے, ٹھیک ہے؟ تو وہ کیا کرتے ہیں, وہ بھی اٹینشن گریب کرنے کے لیے بلو دا بیلٹ چلے جاتے ہیں. اور یہ آپ اکثر اس پہ موویز میں بھی دیکھتے ہیں, بڑی موویز ہیں, اس میں سیلیبریٹیز ہوتے ہیں, وہ جان کر اپنی ایسی ویڈیوز یا پکچرز دیتے ہیں تاکہ ان کو آپ کہہ لیں فلمز مل جائیں یا کانٹریکٹس مل جائیں. تو اس میں 60% جان کر کرتے ہیں, 40% ایکسیڈنٹلی, یا آپ کہہ لیں ہیکرز ہوتے ہیں, وہ کرتے ہیں. اور وہ بھی تب کرتے ہیں جب لوگوں کو پتہ نہیں ہوتا کہ اپنا سوشل میڈیا سیف سوشل میڈیا آپ نے کیسے یوز کرنا ہے. اگر آپ نے اپنی پبلک پروفائل رکھی ہوئی ہے تو پبلک پروفائل رکھنے کے بعد آپ کو کیا چیز لگانی ہے, کیا نہیں لگانی. ہم آج کل کیا کرتے ہیں, لوگ ہر چیز لگا دیتے ہیں, ٹھیک ہے؟ تو اس سے آپ کی پرائیویٹ لائف جب لوگوں کے پاس جاتی ہے تو obviously they will troll you, they know your weak points. اچھا میم, 6 جنریشن وارفیئر کی آپ نے بات کی, تو اس کے بارے میں تھوڑا سا بتائیں کہ اس میں کیا کیا چیزیں ہیں, کیا کیا اسپیکٹس ہیں, اور ان سے بچا کیسے جائے؟ یہ بڑی آئی تھنک میں اس پہ کافی عرصے سے بات بھی کر رہی ہوں, ڈفرینٹ میڈیا کے لوگوں سے, گورنمنٹ کے لوگوں سے بھی, پولیٹیکل لوگوں سے بھی, آپ کہہ لیں جو یوز کرتے ہیں پروفیشنلی سوشل میڈیا. ابھی آپ کہہ لیں 2025 سے آن ورڈ 2028 کے ان بٹوین 6 جنریشن وارفیئر کہ ہم مڈل لیول پہ آ جائیں گے. 2025 سے یہ اسٹارٹ ہو گئی ہے, پاکستان بھی اس میں آ گیا ہے. بات یہ ہے کہ لوگوں کو پتہ نہیں ہے, لوگوں کو اویئرنیس نہیں ہے, کیونکہ لوگوں کو سائنس نہیں پتہ. اب اس کے سائنس کیا ہیں, اب وہ آپ دیکھیں گے سائنس. نمبر 1 سائن یہ ہے کہ آپ کا سائیکولوجیکل جو آپ کا دماغ ہے, آپ جب سوچتے ہیں کسی چیز کو دیکھتے ہیں, آپ کی چیکنگ, آپ کی جو ہوتی ہے نا, انسان کی انٹیوشن وائبز ہوتی ہیں, اس کو بتاتی ہیں صحیح غلط ہے, آپ کی وہ کنفیوز ہو جائیں گی, آپ فگر آؤٹ نہیں کر سکیں گے غلط کیا ہے صحیح کیا ہے. نمبر 1. نمبر 2, ہر بندہ ایک ریس میں ہوگا, کمپٹیشن میں, کہ میں کسی نہ کسی طرح زیادہ مجھے لوگ دیکھیں, میرے فالوورز زیادہ ہوں. اور اس میں مسئلہ یہ ہوگا, فالوورز, لائکس, کامنٹس سارے فیک ہوں گے, سارے پیڈ ہوں گے. یہ چیزیں شاید ابھی ہو بھی رہی ہیں. اور یہ لوگوں کو پتہ نہیں چلتا کہ فالوورز, کامنٹس, پریزز, جو تعریفیں نیچے آ رہی ہیں کامنٹس میں, وہ پیڈ ہوتی ہیں, وہ آرگینک نہیں ہوتی. نمبر 3 آئی تھنک جو سب سے امپورٹنٹ ہے, آپ کی جو بھی آپ کی گورنمنٹ ہوگی, جو بھی پاور میں ہوگی, اور آپ کے جو سینسٹیو آرگنائزیشنز ہیں, ان کو سب سے زیادہ ٹارگٹ کیا جائے گا. مطلب ان کو اتنا ٹارگٹ کیا جائے گا کہ لوگ بھی پریشان ہو جائیں گے کہ یہ ہو کیا رہا ہے اور یہ کر کون رہا ہے. اور ایک آپ کہہ لیں ان کے بیچ میں ایک مسٹرسٹ سا پیدا کیا جائے گا بٹوین دا پیپل اینڈ دا آرگنائزیشن اینڈ دا گورنمنٹ, ہو ایور اٹ از. سب سے بڑا اس کا ایلیمنٹ یہ ہے, اور یہ آ چکا ہے. اور یہ بائی آپ کہہ لیں 2025 فیب میں, مارچ آنورڈ سے بہت ہائپ پہ جائے گا, اور لوگوں کے آپ کہہ لیں دماغ کو اس طرح کر دیا جائے گا, ان کو اپنی پسند ہی نہیں آئے گی. وہ کہیں گے ہر چیز کے لیے دے ول بلیم the government, frustration they'll vent out. سارا قصور ان کا ہے, یہ لوگ ایسے ہیں, حالانکہ ان کو قصور نہیں بھی ہوگا.
تو یہ آپ کی جو 6th جنریشن وارفیئر ہے اس کا ہے. اس میں پھر چوتھا ایلیمنٹ آ جاتا ہے آرٹیفیشیل انٹیلیجنس کا, جس میں ڈی فیکس آ جاتی ہیں. آپ ایک چھوٹا سا کیس میں بتاؤں گی. ایک دبئی میں بیٹھا ہوا ایک امپلائی, ایک آپ کہہ لیں گوگل کا امپلائی, بلیک میل ہو رہا تھا ایک اے آئی باٹ اکاؤنٹ سے جو بیٹھا ہوا تھا فرانس میں. صحیح. اس کی پکچرز کیوں, اس نے پہلے اس کا واٹس ایپ ہیک کیا, وہاں سے اس کا بینک اکاؤنٹ, اس کی پکچرز نہیں, اور اس کو آگے بلیک میل کر کے کہنا شروع کر دیا کہ تمہاری پکچرز ہیں, اگر تم نے مجھے اتنے ڈالرز نہ دیے تو میں تمہارے ملک میں اور جہاں تم کام کرتے ہو وہاں تمہاری پکچرز لیک کر دوں گا. تو مطلب سوچیں کتنا بڑا امپلائی بیٹھا ہوا, اس کے ساتھ اے آئی کر ہے. تو اب اے آئی کا بہت بڑا چیلنج ہے جو 6th جنریشن میں آپ دیکھیں گے کہ یہ 2025 ایک اے آئی ایمرجنسی آ جائے گی ہر جگہ. میم اس سے بچنے کا کیا طریقہ ہے؟ ایک تو میں پچھلے دنوں ایک انٹرویو دیکھ رہا تھا, اس میں وہ کچھ ایپس کا بھی بتا رہے تھے کہ اگر یہ آپ اپنے موبائل میں انسٹال کر لیں تو آپ بہت سارے جو ہیں وہ فیک لنک سے, اگر آپ کسی چیز پہ چلے بھی جاتے ہیں جہاں سے آپ کا موبائل ہیک ہو سکے, آپ کا ڈیٹا لیک ہو سکے, تو آپ اس سے بچ سکتے ہیں. ایک تو یہ طریقہ ہے, بینگ این آئی ٹی اسٹوڈنٹ جو ہے وہ ہم اس کو سمجھتے ہیں. اور اس کے علاوہ آپ کے خیال میں کون کون سے طریقے ہیں جس سے بچا جا سکتا ہے؟ دیکھیں ایک آئی تھنک اس چیز پہ میرا بھی بڑا زور ہے. ایک طریقہ ہے آپ بے شک سافٹ ویئرز لے آئیں, آپ ایپلیکیشنز لے آئیں, آپ جو مرضی کر لیں. جس طرح آپ کے گراؤنڈ میں, آپ کے اصل لائف میں چوری ختم نہیں ہوتی, کرائمز ختم نہیں ہوتے, اس کے لیے پولیس آپ نے بنائی ہوتی ہے, وہ ختم نہیں ہوتے ہیں معاشرے سے, وہ ہر معاشرے میں ہوتے ہیں. اسی طرح آپ کے سوشل میڈیا پہ بھی وہی سارے جرائم ہو رہے ہیں جو ختم نہیں ہوں گے. ٹھیک ہے, اس کو ہینڈل کرنے کا کیا طریقہ ہے؟ جس طرح آپ گراؤنڈ میں اویئرنیس دیتے ہیں لوگوں کو, ٹھیک ہے, اسی طرح آپ لوگوں کو ڈیجیٹل لٹریسی, ڈیجیٹل اویئرنیس اور ڈیجیٹل رسپانسبلٹی آف بینگ اے سٹیزن, ٹھیک ہے, ڈیجیٹل رسپانسبلٹی سٹیزن, کیا کرنا ہے کیا نہیں, اور آپ جو بھی کریں گے اس کے پروز اینڈ کونس, ٹھیک ہے, آپ پہ افیکٹ آئے گا. ابھی تک صرف عوام میں یہ ہے کہ ہمیں ہمارے رائٹس دو, ہمیں ہمارے فریڈم آف اسپیچ کا اکثر ہی بات کی جاتی ہے کہ فریڈم آف اسپیچ نہیں ہے جی, ہمیں بولنے نہیں دیا جاتا. فریڈم آف اسپیچ ڈزنٹ مین کہ آپ کسی کو بھی کچھ بول دیں, کسی کو بھی آپ ابیوز کر دیں, کسی کو بھی آپ نے کیونکہ ایک پوسٹ ویڈیو دیکھ لی ہے آپ اس پہ وینٹ آؤٹ کر دیں, اس کو ابیوز کرنا شروع کر دیں. ٹھیک ہے, اس کا مطلب یہ نہیں ہوتا. تو ڈیجیٹل آپ کہہ لیں لٹریسی, بڑی اویئرنیس بہت زیادہ امپورٹنٹ ہے. اگر یہ نہیں کریں گے ہم نہیں اس چیز سے بچ پائیں گے, کیونکہ آج کل کے جو بچے ہیں, جو ہماری الفا جنریشن آ گئی ہے, ان کے ہاتھ میں تو آلریڈی موبائلس ہیں, ان کو تو پائتھن کا پتہ ہے, ان کو تو اے آئی کا پتہ ہے, دے آر یوزنگ اٹ ان دیئر ڈیلی لائف. تو آپ ان کو کیسے ہینڈل کریں گے 2028 یا آنورڈس, جب وہ 18 سال کے ہو جائیں گے؟ تو یہ ایک چیلنج ہے, اور اس کا چیلنج کو کوپ کرنے کا صرف اویئرنیس ہے. اچھا میم, آنے والے وقت میں آپ کا کیا پلان ہے, کیا گول ہے, اور اس کی اویئرنیس کے حوالے سے کہ لوگوں کو پتہ چلے کہ ہم نے اپنے آپ کو ان ہیک سے, ان پرابلم سے کس طرح بچانا ہے, اس کی اویئرنیس کے لیے آپ کیا کام کر رہی ہیں؟ میں اس کے لیے بہت زیادہ آپ کہہ لیں کہ کنسرن ہوں. میری پیورٹی یہ ہے کہ لوگوں کو زیادہ سے زیادہ پتہ چلے, اور کیونکہ میرے 1 ملین کیسز ہوئے ہیں, وچ از اے گڈ تھنگ بٹ آلسو اے بیڈ تھنگ, کیونکہ میں نہیں چاہتی لوگ ہوں ان کے پاس اس طرح چیزیں ہیں لیکن ہو جاتی ہیں. تو میں نے اگر 7 سال میں 10 لاکھ کیسز ہینڈل کیے ہیں, تو اگلے 2 سال میں مجھے لگتا ہے یہ 30 لاکھ پہ جائیں گے. ٹھیک ہے, میرے لیے اچیومنٹ ہے, لیکن ایک کنسرننگ فیکٹ بھی ہے کہ اس کو ہینڈل کیسے کرنا ہے. تو اس کے لیے میں ہماری جو گورنمنٹ آرگنائزیشنز ہیں, ہمارا میڈیا, مین اسٹریم میڈیا ہے, ان کے ساتھ بھی میں آن بورڈ ہوں. میں ان کو بھی اویئرنیس کریٹ کر رہی ہوں کہ فیک نیوز کو آپ کیسے دیکھ سکتے ہیں, آپ کیسے پک کر سکتے ہیں کہ یہ فیک ہے اور اوریجنل ہے, وہ بے شک اے آئی کیوں نہ ہو. تو اس میں ایک یہ میرا ہے. دوسرا میرا یہ ہے کہ ایجوکیشن سیکٹر, 2 چیزیں ہوتی ہیں جب آپ نے کوئی اویئرنیس کریٹ کرنی ہو, ایک آپ کا ایجوکیشن سیکٹر ہوتا ہے اور ایک آپ کا مین اسٹریم میڈیا ہوتا ہے, جہاں سے آپ لوگوں کو اویئرنیس کریٹ کرتے ہیں. تو ان دونوں میں میری ہے کہ میں ایک کیمپین لانچ کروں ریگارڈنگ ڈیجیٹل رسپانسبل ڈیجیٹل یوز, لوگوں میں یہ کروں, اور اس میں لوگوں کو بتاؤں کہ آپ نے سوشل میڈیا اگر اچھا یوز نہ کیا تو یہ اگلے سال میں آپ کی جو چیزیں آپ نے لگائی ہیں الٹا آپ کے اوپر ہی آئیں گی. تو پہلا تو میرا اس کے لیے یہ ہے. اور اس میں 2 مین ایجوکیشن آپ کہہ لیں, یونیورسٹی کے ساتھ بھی آن بورڈ ہوں اس چیز میں, اور میرا ہے کہ باقی جو پرائیویٹ لوگ ہیں ان کے ساتھ بھی میں آن بورڈ ہوں, وہ بھی میں ان کے ساتھ کر رہی ہوں, افیلیشنس کر رہی ہوں. اور باہر سب سے زیادہ مجھے انڈیا سے بڑے لوگ مجھے ریچ آؤٹ کرتے ہیں, مجھے بنگلہ دیش سے لوگ ریچ آؤٹ کرتے ہیں. تو میرا نیٹ ورک ہے جو 35 سے مجھے لگتا ہے 70 کنٹریز تک جائے گا.
تو میں اب اس میں ہر ملک کے جو ریپرزنٹیٹیو ہیں ان کو آن بورڈ لے کے آؤں گی، اور میں لوگوں کو ان کے جو انسیڈنٹ جس جس ملک میں ہو رہے ہیں ان کو پاکستان میں شیئر کروں گی، تاکہ پاکستان میں لوگوں کو انٹرنیشنل ڈیجیٹل جو ایشوز ہیں ان کا پتہ چلے. تو یہ میرا فیوچر کا ایک آپ کہہ لیں میرا اپنا وینچر ہے. صحیح. بہت بہت شکریہ بشریٰ کیانی صاحبہ، آپ نے ہمارے لیے وقت نکالا. ناظرین، مجھے امید ہے کہ ان کی گفتگو سے آپ نے بہت کچھ سیکھا ہوگا، خاص طور پہ جو انہوں نے کچھ چیزیں بتائیں، جس میں سب سے پہلے جو بنیادی چیز ہے وہ ہے ڈیجیٹل لٹریسی. اور اگر آپ کے پاس اویئرنیس ہے، آپ کو پتہ ہے کہ آپ نے کیا کام کرنا ہے، کیا کام نہیں کرنا، کیا آپ کی لمیٹیشنز ہیں، اور پھر اس کو آپ نے پورے طریقے سے اس کے مطابق چلنا ہے، تو یہی صرف ایک طریقہ ہے جس سے آپ اپنے آپ کو سیو کر سکتے ہیں اور بچا سکتے ہیں. اس کے ساتھ ہی اجازت دیجیے، اپنا بہت ہی خیال رکھیے گا. انشاءاللہ دوبارہ حاضر ہوں گے ایک نئے انٹرویو کے ساتھ. تب تک کے لیے اللہ حافظ.